حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ ناظرین گرامی، اہل عرب اپنے بچوں کو شہری قسافتوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ جسم طاقتور رہے اور اعصاب مضبوط ہوں، نیز بچپن ہی سے خالص اور فصیح عربی زبان سیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر قادر الکلام تھے۔ آپ خطاب فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے گوہر اور الماس لٹا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی خطیب نہ تھا، وہ بلا تردد گھنٹوں لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ افراد سے خطاب فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے خیموں میں تھے، تمام افراد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی اور سب نے خطبہ سماعت کیا۔ ناظرین، ایک مورخ لکھتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ بالعموم دیہات میں پیدا ہوئے، ان کی تربیت بھی عموماً شہروں کی بجائے دیہی علاقوں میں ہوئی۔ آزاد فضا، شفاف ہوا اور صاف ستھرے ماحول کا اپنا مزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بنو سعد میں ہوئی۔ طائف کے قرب و جوار کا علاقہ اس لحاظ سے تاریخی علاقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن یہاں بسر فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ بنت ابی ذؤیب بنو سعد کی کچھ عورتوں اور اپنے خامند کے ساتھ مکہ آئیں تاکہ دودھ پلانے کے لیے بچہ حاصل کریں۔ آپ کے ساتھ آنے والی تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا۔ حلیمہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کہا گیا، مگر انہیں ایسے امیر گھرانوں کی تلاش تھی جہاں سے اچھا معاوضہ مل سکے۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا، ایک یتیم کے گھر والے کیا معاوضہ دیں گے؟ یہی وجہ تھی کہ کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر راضی نہ تھی۔ قافلے کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے خامند سے مشورہ کیا اور کہا، مجھے خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا، کیوں نہ میں اسی یتیم بچے کو لے جاؤں؟ شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ ناظرین، اما حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میری گدھی خستہ حال تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی، مگر اب اس کی شان ہی نرالی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، وہی مریل گدھی جو پہلے دھیمی دھیمی چلتی تھی، اب سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی اور کوئی سواری اس کی برابری نہ کر سکی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، کہیں سواری تو نہیں بدل گئی؟ مگر اصل بات یہ تھی کہ سواری نہیں، سوار بدل گیا تھا۔ اما حلیمہ بیان کرتی ہیں، ہمارے علاقے بنو سعد میں قحط سالی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ کنگال اور قحط زدہ ہوگا، مگر میری بکریاں چرانے جاتیں تو واپسی پر بہت آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں۔ میرا اپنا بھوک سے اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہ سکتے تھے، نہ میرے سینے میں بچے کے لیے دودھ ہوتا تھا۔ مگر جب میں آپ کو لے کر آئی اور آغوش میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر چاہا شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ کے رضائی بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ میرا خامند اونٹنی کا دودھ دھونے گیا تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے خوب آسودہ ہو کر پیا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کہنے لگا، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے محبوب کے رضائی والد کا نام حارث بن عبد العزا تھا۔ ان کی کنیت ابو قبشہ تھی۔ سرداران قریش اللہ کے رسول کو بعد از رسالت مذاق اور تحقیر کے طور پر ابن ابی قبشہ کہتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط ارسال فرمائے تو ان میں روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھا، جس میں اسے اسلام لانے کی دعوت دی تھی اور نہ ماننے کی صورت میں وعید سنائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی اس کے پاس پہنچا تو کہرام مچ گیا۔ بادشاہ ہرقل نے اسے اپنے لیے چیلنج تصور کیا اور اپنے وزراء، امراء، پادری اور دانشور اکٹھے کیے۔ ان سے مشورہ کیا اور ابو سفیان، جو تجارت کی غرض سے وہاں موجود تھا، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان سے ہرقل نے رسول اللہ کے بارے میں کم و بیش 10 سوالات کیے۔
ابو سفیان درمیان سے نکلا تو کہنے لگا، ابو قبشہ کے بیٹے کا معاملہ زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا ہے۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھوڑا دیا اور آپ کو لے کر مکہ آ گئیں۔ والدہ ماجدہ سے ملاقات کرائی۔ جن برکات کا ظہور وہ اس بچے کے دم قدم سے دیکھ چکی تھیں، ان کی بنا پر ان کی خواہش تھی کہ بچہ کچھ مدت اور ان کے پاس رہے۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ آمنہ سے درخواست کی کہ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ ذرا مضبوط ہو جائے، مجھے اس کے بارے میں مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصے مضبوط اور توانا ہو چلے تھے۔ اس دوران آپ اپنے ایک رضائی بھائی عبداللہ اور 2 بہنوں انیسہ اور شیمہ کے ساتھ بکریاں چراتے رہے کہ ایک دن بڑا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو لٹایا، سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال پھینکا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا، پھر دل کی ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور جوڑ کر دوبارہ اسی جگہ پر نصب کر دیا۔ اب شیطان آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ دوسرے بچوں نے جب حلیمہ سعدیہ کو واقعہ بتایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کے بعد بی بی حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ ہی کے پاس رہے۔ پھر بی بی آمنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر میں زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی میت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس آئیں۔ لیکن ابھی سفر کے شروع ہی میں تھیں کہ آپ کو بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر پہنچ کر آپ رحلت فرما گئیں۔ آپ کی قبر اسی مقام پر آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بچپن بڑے عجیب و غریب اتفاقات سے گزرا۔ والد کی شکل تک نہ دیکھی۔ جب ذرا بڑے اور سمجھدار ہوئے تو والدہ چل بسیں۔ اب دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش شروع کی، بڑی محبت سے پالا، مگر 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اب چچا ابو طالب نے کفالت کی ذمہ داری سنبھالی، مگر جب مشکل ترین دور شروع ہوا تو وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد دکھ اور سکھ کی ساتھی، اپنی جان اور مال نچھاور کرنے والی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جنت الفردوس کی راہ لی۔ بعض علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے اپنے سوا تمام سہارے ختم کر دیے، صرف رب العزت کے ساتھ تعلق اور اسی کا سہارا باقی رہ گیا تھا۔